مین کیمرہ یہ والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میاں حضور کے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور جو لوگ میاں حضور کے ساتھ قدم بقدم شانہ بشانہ پہلے دن سے چل رہے ہیں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص بہت عام لوگ کہ جو دنیا میں جن کا تعلق جہاں سے بھی ہے، وہ کسی بھی سلسلے سے جڑے ہیں، کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہوں، روحانیت کے متلاشی ہوں، سلاسل کے ذکر و اذکار کی صحیح تربیت اور صحیح ترتیب اور طریقے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور جو اپنے مسائل کا شکار ہیں، جو مصائب میں گرفتار ہیں، جو کسی نہ کسی ایسے مسائل کا شکار ہیں جس کے کوئی موذی امراض ہو، روحانی امراض ہو، جسمانی امراض ہو، ان کا کوئی حل نہ مل رہا ہو، اور وہ چاہیں کہ ان کا علاج کسی ایسے گھرانے سے ہو کہ جو صاحب سلسلہ ہوں، قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ اپنا حل چاہتے ہوں، تو وہ لوگ ہمارے ساتھ ہمارے نیٹ ورک سے جڑے ہیں، ہمارے سلسلے سے جڑے. میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ میں ایک بار پھر کامیاب رمضان سیزن 4 کے ایپیسوڈ 22 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج مجھے میاں حضور کے ساتھ ہوسٹ کرنے کا شرف مجھے ملا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کا نمائندہ بن کر میاں حضور سے وہ سوالات کروں جو آپ کے دلوں میں ہیں، جو آپ کے ذہنوں میں ہیں، جو آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں، کہ جہاں آپ کی منزل کہیں رک گئی ہو، یا آپ ایک عام شخص ہیں، نہیں معلوم کہ آپ اپنا روحانی سفر کہاں سے کیسے شروع کریں. آج کی ٹرانسمیشن ہماری وہ عام ٹرانسمیشن ہے جو خاص کر عام لوگوں کے لیے ہے، جو در بدر بھٹکتے ہیں، جو دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا گھر ملے، کوئی ایسا مرشد ملے، کوئی رہبر مرشد ملے کہ جس کی تلاش ہو ہمیں، اور جب ان کی وہ تلاش تشنگی پوری ہو تو پھر وہ اپنا سفر کس طرح شروع کریں. تو آج ہم اس میں ان سوالات پہ گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ مہمان ہیں خصوصی جو اس محفل کی جان ہیں، جو یہ سمجھ لیں کہ انہی کے دم سے یہ ایک ایسے چمکتے سورج ہیں کہ جس نے تمام ستاروں، تمام چاند نے اسی سورج سے روشنی لی، اور الحمدللہ آج ہمارے خانوادے کا فیض ہمارے مرشد کی بدولت اس پوری دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. اور میاں مرشد کے جتنے مریدین، جتنے خلفاء جو میاں حضور کے ہیں، جو عالم دین ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو انجینئرز ہیں، جو مختلف شعبے جات میں تعلقات رکھتے ہیں، الحمدللہ وہ سلسلے کا کام بہت احسن انداز سے کر رہے ہیں. تو میں آپ تمام لوگوں کی جانب سے میاں حضور میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اپنے تمام چاہنے والوں کی طرف سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام۔ وبرکاتہ. تو ہم اپنے ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے ایک میاں حضور سے پوچھتے ہیں کہ جو ایک عام شخص ہے وہ اپنی زندگی کس طرح بسر کرے، اپنے سلسلے میں کس طرح کرے. تو میاں حضور آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ مریدین کی جو تربیت کرتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں، اور اس تربیت میں مریدین کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں جو سلسلہ ہے، ہم قادری، چشتی، سہروردی، ابوالعلیہ، جہانگیری ہیں، اور ہمارے بزرگوں کی ایک ترتیب ہے سلسلے میں تربیت کی، عام آدمی کے لیے بھی اور خاص آدمی کے لیے بھی. عام آدمی کی تربیت تو یہ ہے کہ اس کو اس بات کا احساس دلایا جائے، یا اس کو اس بات کے لیے گائیڈ کیا جائے
کہ اس نے اپنی زندگی جو ہے سنت نبوی کے طریقے پر گزارنی ہے اور دنیا کے مشکلات پر کس طریقے سے قابو پانا ہے، اپنی زندگی کو سہل کیسے کرنا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ ہے سادہ زندگی گزارنا، سادہ زندگی گزارنا۔ کہ آدمی جتنی سادہ زندگی گزارتا ہے، امارات سے دور رہتا ہے، اس کی زندگی اتنی ہی آسان ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ اس کو احساس دلانا ہے کہ اس کی یہ جو زندگی ہے عارضی ہے اور اس کو ایک مستقل زندگی کی طرف جانا ہے، لیکن اس مستقل زندگی کا بندوبست اس نے اپنی عارضی زندگی میں ہی کرنا ہے۔ جس طریقے سے وہ یہاں صحیح کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، روپیہ پیسہ کماتا ہے، دولت کماتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اچھی زندگی دنیا میں گزاروں گا۔ تو اسی طریقے سے آخرت کی جو زندگی ہے، مستقل جو زندگی ہے، اس کی کرنسی جو ہے وہ نیکیاں ہیں۔ بالکل۔ تو جتنی وہ کر سکے اس دنیا میں وہ کما لے، اور اس زندگی کے لیے اس کو جو مراد اور قرب کی ضرورت ہے وہ ہے ذکر و اذکار۔ تو وہ اس زندگی میں جو ذکر و اذکار کر لے گا، اس کو اس زندگی میں اس کا نفع ہوگا۔ بس ہمارا مقصد اتنا بتانا ہے لوگوں کو۔ اچھا، یہ نفع کب تک برقرار رہتا ہے؟ کیا یہ نفع نقصان میں بھی بدل جاتا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عملوں تو بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر، یعنی کہ جب تک مرید اپنے شیخ سے محبت رکھتا ہے اس وقت تک وہ اپنی کامل میں جا رہا ہوتا ہے، اپنے سفر پہ، اپنے مرشدوں کے سفر پر ہوتا ہے اس پہ۔ دیکھو، بیعت دو طرح سے ہے۔ ایک وہ لوگ بیعت کرتے ہیں آن کے کہ جو دنیاوی مقاصد چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک وہ لوگ بیعت کرتے ہیں جو اللہ کا راستہ چاہتے ہیں۔ اب اصل جو بیعت ہے وہ وہی ہے کہ جو اللہ کا راستہ چاہتا ہے، راہ الہی ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے جو، اب اس کے لیے جو راہ الہی ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے، اللہ کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے، اس کے لیے مرشد کامل ہوتا ہے۔ مرشد کامل ہوتا ہے۔ اچھا میاں حضور، اب ایک شخص ہے وہ شریعت پہ چل رہا ہے، دین پہ عمل کر رہا ہے، اور آپ کے بتائے ہوئے سبق بھی پڑھ رہا ہے، اس سے اس کا باطن بھی پاک ہو رہا ہے، تو کیا مرید کے باطن کی صفائی نگاہ شیخ کے مرحلوں سے گزرتی ہے؟ اگر نگاہ شیخ کے مرحلوں سے گزرتی ہے تو وہ کتنے مراحل ہیں؟ دیکھو، شیخ کے دو کام ہیں۔ پہلی کام اس کا یہ ہے کہ وہ مردہ دل کو زندہ کرے، اور دوسرا کام یہ ہے زندہ نفس کو مردہ کرے۔ زندہ نفس، بے شک۔ تیسرا کام اس کا نہیں ہے کوئی۔ اور تصور شیخ یا شیخ کی ضرورت جو ہے مرید کو اس لیے ہے کہ مرید اپنے نفس کو اپنی طاقت سے قابو نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ اس کو روحانی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب تک اس کو روحانی مدد شیخ کی حاصل نہ ہو، جب تک وہ اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں پا سکتا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ روحانی مدد حاصل کرنے کے لیے مرید کو اپنا تعلق اپنے شیخ سے بہت گہرا کرنا پڑتا ہے۔ بہت گہرا۔ جتنا گہرا تعلق ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اس کا نفس اس کے قابو میں آتا جاتا ہے، اور اتنا ہی اس کا قلب زندہ ہوتا جاتا ہے۔ تو اصل جو ہے وہ مرید کا ایک تعلق ہے۔ دیکھو، سورج چمکتا ہے آسمان پہ، وہ سب کے لیے یکساں ہے، سب کے لیے، لیکن جو زرخیز زمین ہے وہ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرتی ہے، اور جو بنجر زمین ہے اس پر کوئی کچھ فائدہ اثر نہیں نہیں، ہوتا، اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو جو شخص دنیا کا طالب ہے، جو دنیا کے لیے بیعت کر رہا ہے، اپنے مقاصد دنیاوی کے لیے بیعت کر رہا ہے، گویا وہ بنجر زمین کی مانند ہے۔
اور جو راستہ الہی حق راہ حق کے لیے بیعت کر رہا ہے اور اس مقصد سے آیا ہے تو وہ زرخیز زمین ہے، وہ اس سے فائدہ لے گا۔ اچھا، بعض لوگ یہ سوال مجھ سے کرتے ہیں کہ ہم آپ کی ویڈیو سنتے ہیں، ہم میاں حضور کی نشست دیکھتے ہیں، میاں حضور بہت کمال کی گفتگو کرتے ہیں، میاں حضور بہت کمال کے جو ہمارے سلاسل کی تعلیمات ہیں وہ دیتے ہیں، لیکن جب میاں حضور کی ہم باتیں سنتے ہیں نا تو ہم کنفیوز ہوتے ہیں، ہمارے اندر یہ ایک کشمکش ہوتی ہے کہ اگر ہم میاں حضور کے ساتھ سفر کرنا چاہیں تو اپنا پہلا سفر کہاں سے شروع کریں، ہم کیا کریں؟ بالکل، پہلا سفر محبت سے شروع ہوتا ہے سبحان اور اللہ۔ اطاعت سے، پھر اس کے بعد آگے بڑھتی ہے بات۔ یعنی کہ آپ لوگوں نے اگر دیکھیں سب مطلب پوری روحانیت کا نچوڑ میاں حضور نے صرف اپنے 2 جملوں میں بیان کر دیا۔ اگر آپ سلسلے سے جڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مرشد کا خاص فیضان ملے، خاص عرفان ملے، جو ہمارے مرشد کو دادا میاں مرشد کی امانت کے طور پہ ملا ہوا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی اس میں حصہ ہو، آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے صرف اور صرف ادب اور محبت کا دامن اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے رکھنا ہے۔ جب آپ محبت کے راستے پہ چلیں گے تو آپ جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہیں گے کہ میں نعت علی پڑھ لوں، میں سورہ مزمل شریف پڑھ لوں، میں سورہ یاسین شریف پڑھ لوں، میں اس کے ذریعے اپنے مرشد تک پہنچوں، تو شاید آپ 30 سال میں بھی نہ پہنچ پائیں۔ اور اگر آپ محبت کے راستے سے آتے ہیں تو شاید آپ 3 دن میں آپ کو وہ نصیب ہو جائے جو آپ کو 30 سال کی ریاضت میں بھی نصیب نہ ہو۔ تو میں حضور، جو شخص ریاضت کے راستے سے آتا ہے، جو شخص محبت کے راستے سے آتا ہے، محبت کے راستے سے مرید جلد اپنے مرشد کو پا لیتا ہے، اور ریاضت کے راستے سے نہیں پاتا جبکہ وہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ محبت کا راستہ بڑا مشکل راستہ ہے اور ریاضت کا راستہ بڑا آسان راستہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا نفس کسی کے تابع ہونا نہیں چاہتا، بے شک۔ تو جب نفس انسانی کسی کا تابع نہیں ہونا چاہتا تو وہ اطاعت اور محبت میں نہیں آتا۔ کوئی بھی انسان، اس کا جو نفس ہے نا وہ اختیار چاہتا ہے، اور کوئی اپنا اختیار ترک کرنا نہیں چاہتا، اور جب ترک کرنا نہیں چاہتا تو محبت کا راستہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ریاضت کا راستہ اس لیے آسان ہوتا ہے کہ اس کا نفس اس پہ اطمینان رکھتا ہے، مطمئن رہتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس سے مجھے ہی حاصل ہوگا۔ اچھا، اس کو محبت پہ اختیار ہے؟ اختیار تو اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں پہ دیا ہے انسان کو، اختیار خیر کا بھی ہے، اختیار شر کا بھی ہے، دونوں 50-50 ہیں۔ اب اس کے اپنے خیالات اور اپنا تعلق ہے، جو اس پہ غالب آتا ہے وہ اس طرف چل پڑتا ہے۔ وہ طرف چڑھ پڑتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اب وہ لوگ ہیں کہ جو آپ سے وابستہ بھی ہیں، اور کچھ لوگ آپ کے قریب بھی ہیں، اور جو دور ہیں وہ قریب کو خوش نصیب سمجھتے ہیں، ان پہ رشک ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کاش ہم بھی میں حضور کے اتنے قریب ہوتے، لیکن وقت کے حالات، ملک کے حالات اور کچھ ایسے معاملات کہ ہم نہیں آ سکتے۔ تو اس صورت میں وہ کیا کریں؟ اس صورت میں وہ فیض کیسے لیں آپ سے؟ دیکھو، بزرگان کرام فرماتے ہیں کہ مرشد قبلے کی مانند ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں قرب اور بعید نہیں ہوتا، جو اس طرف رخ کر لے گا اس کو فیض ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اگر سمجھ میں آ جائے بات تو بہت آسان ہو جاتی ہے، اس میں کوئی قرب اور بعید نہیں ہوتا۔ یہ روحانیت کا جو راستہ ہے، یہ روح کا جو معاملہ ہے، وہ کبھی قرب اور بعید کا نہیں ہوتا، وہ صرف محبت کا ہوتا ہے۔ دیکھو، تصور شیخ اگر کبھی ہو جائے تو شیخ کی صحبت بھی ایک طرف ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ شیخ سے ظاہری صحبت لیتا ہے اور تصور سے باطنی صحبت لیتا ہے، تو اس سے اس کی روح جو ہوتی ہے وہ مستفید ہوتی ہے، اس سے اس کا عقل اور جسم مستفید ہوتا ہے۔ اب جیسے جو لوگ انڈیا میں رہتے ہیں، جو لوگ یو ایس میں رہتے ہیں، جو باہر ملکوں میں رہتے ہیں، وہ آپ کی ویڈیوز کے ذریعے آپ سے جڑے ہوئے ہیں، تو یہ ان کی صحبت ہے۔ یہ صحبت ہے ان کے لیے، وہ صحبت ہے بالکل، اور اصل صحبت تو جو ہے ان کا تصور کامل اور محبت ہے۔ اصل و کام کوئی قریب رہ کر بھی نہیں قریب ہوتا اور کوئی دور رہ کر بھی ہوتا ہے۔ خواجہ اویس کرنی رسول خدا سے کتنی بار ملے، بالکل۔
اور ابو جہل روز دیکھتا تھا. سبحان اللہ. تو بات یہی ہے کہ قرب اور بعید کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ قلب کا ہوتا ہے اور روح کا. اچھا میاں حضور تھوڑا سا یہ بتائیں عام لوگوں کو کہ اکثر دیکھیں نا، آپ لوگ چل رہے ہیں، انہوں نے آپ سے محبت کر لی، آپ سے محبت رکھتے ہیں، آپ کا ادب رکھتے ہیں، آپ کو سنتے ہیں، آپ کے خیالوں میں گم رہتے ہیں. اب ان کو کوئی شخص کچھ بتاتا ہے پڑھنے کے لیے، کوئی شخص کچھ بتاتا ہے. کبھی دیکھا آپ نے سورہ مزمل کے بارے میں بتایا، اس نے سورہ مزمل شروع کر دی. کبھی اس نے دیکھا فلاں شخص نے نادیلی بتایا، اس نے نادیلی شروع کر دی. اس نے دیکھا فلاں شخص نے آیت الکرسی بتایا، اس نے آیت الکرسی پڑھ لی. لیکن وہ محبت آپ ہی سے رکھتا ہے. تو کیا جو کچھ مختلف جگہوں سے وہ اجازت لے کے پڑھ رہا ہے، وہ اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا اس سفر میں یا نہیں؟ دیکھو، کلام اور قلم الگ الگ باتیں. زبان سے وہ کچھ بھی پڑھتا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. قلب سے وہ کیا کرتا ہے، مطلب اس سے. اصل بات یہ ہے، آج تک روحانیت کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم روحانیت کو سمجھنا یا تو چاہتے نہیں ہیں یا پھر سمجھ نہیں آتی. سمجھ نہیں. روحانیت بیسیکلی یہ ہے کہ شیخ کی محبت اتنی قوی ہو کہ وہ محبت الہی میں تبدیل ہو جائے. سبحان اللہ. آئی نا سمجھ میں بات؟ شیخ سے محبت کرنے سے مراد شیخ کی ذات نہیں ہے. شیخ سے محبت کرنے سے مراد شیخ کا قرب ہے. یعنی کہ ہم جس کے قریب ہو رہے ہیں وہ قرب الہی میں ہے. تو جب ہم اس کے قریب ہو رہے ہیں تو وہ قرب ہمیں بھی حاصل ہو جائے. تو پھر مریدین ریاضتوں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ ریاضتوں کی طرف جانے سے مراد یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کا نام بار بار لیتے ہیں، اب وہ کسی بھی صورت میں لیں. تاکہ اس کی جو محبت ہے ہمارے اندر پختہ ہو جائے. کیوں اللہ تعالیٰ نے ذکر کے لیے فرمایا ہے کہ اور اس کا ذکر کرو جنوباً بھی شمالاً بھی، یعنی کروٹ بھی، کھڑے بھی، قیام میں بھی، رکوع میں بھی، سجود میں بھی، سوتے ہوئے بھی اس کا ذکر کرو. بس کیوں اتنی کثرت ذکر کی؟ بس یہی ہے کہ جس سے ہم محبت رکھتے ہیں اس کا بار بار ذکر کرتے ہیں تاکہ اس کی محبت ہمارے دل میں پختہ ہو جائے اور گھر کر لے. اور پھر اس کی محبت اتنی غالب آ جائے کہ ساری محبتیں اس میں مفقود ہو جائیں. اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم محبت رکھتے ہیں اپنے شیخ سے، لیکن کبھی کبھی اپنے شیخ کے لیے ہمارے دل میں غلط وسوسے آنے لگتے ہیں، غلط خیال آنے لگتا ہے. تو کیا وہ وسوسے و خیالات آنے سے ہم جو شک و شبہات میں پڑھتے ہیں تو کیا ہماری بیٹ ٹوٹ جاتی ہے یا ہمارا فیض منقطع ہو جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے یہ شکایت کی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ جہاں مال ہوتا ہے وہیں چور آتا ہے. تو وسوسے آنا اس کی محبت ہونے کی نشانی ہے. محبت ہونے کی نشانی ہے کہ اگر اس میں وسوسے آتے ہیں اور اس وسوسوں کا وہ خیال کر رہا ہے کہ مجھے یہ وسوسے غلط کیوں آ رہے ہیں، تو یہ وسوسے آنا، ہم ان وسوسوں کے ساتھ دوسرا کام کرتے ہیں، ہم ان کو دفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ وسوسے دفع نہیں ہوتے، بلکہ وہ وسوسے آنے سے مراد یہ ہے کہ ہماری محبت اور بڑھنی چاہیے بس. اچھا تو کیا شیخ اپنی توجہ سے اس کو جو وسوسے آتے ہیں اس کی رہنمائی کرتا ہے؟ بالکل، شیخ اس کی اپنی توجہ سے اس کی رہنمائی کرتا ہے اور کر سکتا ہے، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو یہ وسوسے آ سکتے ہیں صحبت رسول میں، تو پھر صحبت شیخ کیا چیز ہے؟ وسوسے آنا تو ایک الگ میٹر ہے نا اس کا. بالکل. اگر وہ وسوسوں کا شکار ہو گیا تو اس کا مطلب خام تھا، وہ ہلاک ہو گیا. بس اگر وہ اس کی وہ طبیعت قائم ہو گئی، ٹھہر گیا وہ اس میں، تو وہ ہلاک ہو گیا. اور اگر وہ وہاں سے نکل گیا، اصل میں وسوسے آنے کا معاملہ جو ہے نا وہ تعلق کو قطع کرنا ہے.
ताल्लुक को कता कर, ठीक है। शैतान क्यों चाहेगा कि उसका ताल्लुक उससे पैदा हो कि जो उसको सीधे रास्ते पे ले जाए? तो अगर वो बस से उसके ताल्लुक को कता कर देते हैं तो वो खाम था। इसका मतलब ये है कि उसमें पुख्तगी नहीं थी उसकी मोहब्बत में, बस। तो मतलब ये मुरीद के लिए आजमाइश भी हो सकती है, बिल्कुल आजमाइश होती है। आजमाइश भी हो सकती है। अच्छा, मुरीद पर वो वक्त कब आता है जब वो फनाफी शेख के मराहिल में दाखिल होता है? मुरीद पे वो वक्त जब फनाफी शेख के दायरे में वो दाखिल होता है, शेख की तमाम अलामतें उसमें जाहिर होने लगती हैं। अलामत ज़ाहिरी या अलामत बातनी? दोनों। अब वो अलामतें क्या हैं? वो अलामतें ये हैं कि वो तसव्वुर शेख के ज़रिए तमाम अंबिया औलिया के अरवाह को देखता है और कुर्ब इलाही से उसके तजल्लियात को देखता है, और उस तजल्लियात का असर उसके कल्ब पर भी होता है। तो ये फनाफ शेख है। तो ये इसका इनिशियल स्टेज है, ये इब्तिदा है या इंतहा है? ये इब्तिदा भी है उसकी। इब्तिदा ये है कि वो शेख के मामलात को अपने ऊपर तारी कर लेता है, यानी कि तमाम उस मामलात को, उसके ज़ाहिरी मामलात को अपने ऊपर लागू कर लेता है, ले लेता है, और उसकी तरह होने लगता है उसके मामलात, उसके मामूलात को अपना लेता है। ये तो है इब्तिदाई हाल। इंतहाई हाल ये है कि शेख की रूहानी कैफियत का उसके कल्ब पे वारद होना। शेख के जो हालात होते हैं वो उसके कल्ब पर वारिद होते हैं, रूहानी हालात रूहानी हालात का ठीक। उसके कल्ब पर वारिद होना। तो मुरीद फिर उस वक्त फनाफी शेख के मंजिल में दाखिल उस हो वक्त जाता है। फनाफी शेख की मंदिर में दाखिल होता है, और शेख ही वो आईना है जिसके अंदर वो तजल्लियात इलाहिया को देखता है। हाँ ना। तो फिर वो फनाफिल फिल्ला की तरफ जाता है, उसी के अंदर वो सिफात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता है, तो फनाफिल रसूल की तरफ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में आपके हज़ारों की तादाद में मुरीदीन भी हैं, और हज़ारों की तादाद में आपके खुलफा भी हैं जो आलिम दीन भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, आम लोग भी हैं। तो उन्हीं के मुतालिक एक सवाल है कि शेख कितने मरहलों से गुजार कर अपने मुरीद को दूसरों के लिए शेख बनाता है? शेख कितने मरहलों से गुजार कर, देखो मरहला तो मरते दम तक पूरे नहीं होते, कभी एक पूरे नहीं होते। पहली बात। दूसरी बात यह है कि कितने मरहलों से गुजारता है, इतना ही मरहला काफ़ी होता है कि वो शेख के मामलात को समझने लगे, शेख के मामलात को समझने लगे और चलने के काबिल हो जाए, यानी कि शेख कहीं भी हो उससे फैज़ लेने के काबिल हो जाए। अच्छा, यानी कि उसको तसव्वुर शेख में इतनी मश्क हो जाए कि वो जहाँ भी हो, जिस हाल में भी हो, शेख से मदद ले ले, तब वो मुरीदों के लिए शेख बनता है, तो वो मुरीदों के लिए शेख बनता है, क्योंकि जो मदद ले सकता है वो मदद दे दे सकता है। सकता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक सवाल है जो कई लोगों के होता है कि अक्सर अमूमन देखा गया है कि हर दौर में ये चीज़ रही है कि बड़े बड़े बुजुर्गान दीन, औलिया कराम जो सूफी गुजरे हैं, पहले जो दीन था वो खानकाहों से सिखाया जाता था। पहले अमूमन हर जगह कहीं खानकाह कादरिया होती थी, कहीं खानकाह शाज़लिया होती थी, वहाँ पे दर्स से निज़ामी भी पढ़ाया जाता था, दूसरे असबाग भी पढ़ाए जाते थे, सब कुछ पढ़ाया जाता था। तो पहले मदारिस तो थे नहीं उस दौर में, मदारिस का सिलसिला तो अभी 100-200 साल में शुरू हुआ है। तो लोगों का ये सवाल है कि अक्सर ये बात देखने में आई है कि एक आलिम का और एक सूफ़ी का आपस में बड़ा तज़ाद रहा है। तो उसकी कोई ख़ास वजह, या वो अपने इल्म की वजह से रहा है, या वो बुज़ुर्ग की वजह से रहा है, क्या वजह रहा? मोहब्बत भी रही है
اور تضاد بھی رہا ہے. اصل میں یہ تو اگر دیکھا جائے تو پہلی صدی ہجری سے ہی شروع ہو گیا معاملہ، اور اسی لیے دونوں چیزیں الگ ہوئیں. بالکل. جب دین اسلام پھیلا اور تعلیمات نے باقاعدہ طور پر ایک سند کی شکل اختیار کری تو دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور وہ دو حصے یہ تھے کہ ایک حصہ فقہ ہو گیا فقہ ہو گیا. اور ایک حصہ محبت کا، صوفیہ کا ہو گیا. اب فقہ جو ہے وہ قانون ہے، دین نے قانون کی شکل اختیار کر لی تو وہ فقہ ہو گیا. اور دین میں جو محبت کی شکل تھی وہ تصوف ہو گیا. وہ تصور. اب کچھ نے اس کو اختیار کر لیا، کچھ نے اس کو اختیار کر لیا. اب جب قانون اور محبت آمنے سامنے ہو تو پھر تضاد ہوتا ہی ہے. بات ہوتا ہے. ایسا بھی رہا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مولانا روم جیسے بزرگ کہ جو اپنے وقت کے بڑے جید علماء کرام میں جن کا شمار ہوتا تھا، ایک وقت آیا کہ اپنے شیخ کو دیکھا، سب کچھ ترک کر دیا، ان کی صحبت اختیار کر دی. ایک وقت ایسا بھی دیکھا کہ حضرت جنید بغدادی جیسے بزرگ نے حضرت منصور بن حلاج پہ فتویٰ بھی لگایا. دیکھو فتوے لگتے رہے، فتووں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. اس کی وجہ یہ رہی کہ وہ فتویٰ قانون کے تحت لگاتے ہیں، قانون کے تحت لگایا. صوفی محبت کے تحت ہوتا ہے. آئی نہ سمجھ میں بات؟ اب بات کیا ہے، محی الدین ابن عربی پہ کتنے فتوے لگے، ابن تیمیہ نے میرے خیال کوئی شرعی گالی ایسی نہیں ہے جو محی الدین ابن عربی کو نہ دی ہو، اللہ. اور کوئی ایسا فتویٰ نہیں ہے جو ان پہ نہ لگایا ہو، الحاد کا، مرتد کا، کافر کا. اب شیخ ابن تیمیہ کوئی چھوٹے سے آدمی تھے، ایک بڑا نام تھا اس وقت کا. مجتہد وقت تھے، اور محی الدین ابن عربی پر کتنے فتوے لگائے. تو کیا محی الدین ابن عربی کافر ہو کے سلسلہ بند ہو گیا؟ مطلب ہاں نہیں بالکل. حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی پہ فتوے نہیں لگائے گئے، تو کیا قادریہ سلسلہ بند ہو گیا؟ اب عام لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں جی. اسی طریقے سے حضرت ابو الفتح سرمد رحمۃ اللہ علیہ پہ فتویٰ لگا کے وہ شہید کر دیا گیا. منصور حلاج کو فتویٰ لگا کے شہید کر دیا گیا. تو یہ رحمت اللہ علیہ کہنا کیوں نہیں چھوڑتے ان کو؟ آج بھی یہ محی الدین ابن عربی کو رحمت اللہ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ کیوں کہتے ہیں؟ کافر تھے. اس وقت کے علماء نے کفر کے فتوے لگائے ہیں. اچھا آج کے علماء اس علماء کی پیروی کیوں نہیں کرتے پھر؟ مقصد کہنے کا وہی ہے نا. منصور حلاج کو آج رحمت اللہ علیہ کیوں کہتے ہو؟ جب کفر کا فتویٰ لگا کر، الحاد کا فتویٰ لگا کر پھانسی دے دی تو پھر رحمت اللہ علیہ کیسے؟ رجوع تو نہیں کرا تھا انہوں نے. ہدایت اللہ سرمد کو رحمت اللہ کہتے ہیں، رجوع تو نہیں کرا، تو شہید ہو گئے. تو مقصد کہنے کا یہ نہیں ہے. اصل میں فتوے کی بنیاد ہوتی ہے کوئی. ہمیشہ یاد رکھو کہ ایک بات ہوتا ہے، ایک فتویٰ ہوتا ہے اصلاحی، جو اصلاح کے لیے فتویٰ دیا جاتا ہے. ایک فتویٰ ہوتا ہے تذیل کے لیے، کسی کی تذلیل کرنے کے لیے، توہین کرنے کے لیے. اب اصلاح بالتعمیر اور اصلاح بالتوہین، تنقید بالتعمیر اور تنقید بالتوہین، دونوں میں فرق ہے. اللہ اکبر. بس بات اتنی سی ہے. اللہ اکبر. اور کسی فتووں سے کوئی سلسلہ بند نہیں ہوا آج تک. کوئی ثابت نہیں ہے کہیں
کہ کسی بزرگ پہ فتویٰ لگایا اور اس کا سلسلہ بند ہو گیا. جو صحابہ مرتد ہوئے پھر انہوں نے توبہ کری کفر کیا ان کی صحابیت ختم ہو گئی. کیوں نہیں ختم ہو گئی؟ وہ تو کافر ہو کے پھر مسلمان ہوئے. اللہ، یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے ہاں سلسلے کے لیے یہ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو حاجی حج کرتا ہے عمرے کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ کافر ہو جاتا ہے مرتد ہو جاتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے اس کے بعد وہ رجوع کر لیتا ہے تو اس کے حج عمرے ختم ہو جاتے ہیں. ہے کوئی دلیل؟ سبحان اللہ. بس سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ معیار کے مطابق نہیں تھا نا. جھگڑا ختم ہو گیا بس. بالکل. تو بات یہی ہے. تو بعض اوقات فتویٰ کبھی بغض عناد کی بنیاد پہ نہیں دیا جاتا، اصول پر دیا جاتا ہے. اور کفر التزام کوئی آسان کام نہیں ہوتا. جی. ورنہ تو ایک بھی کافر نہیں ہے. مسلمانوں میں بتاؤ کون سا فرقہ کسی کو مسلمان سمجھتا ہے؟ بریلوی دیوبندی کو مسلمان سمجھتے ہیں، دیوبندی بریلویوں کو سمجھتے ہیں، اہل حدیثوں کو سمجھتے ہیں مسلمان، اور سب کے سلسلے چل رہے ہیں. اور اہل تشیعہ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اہل تشیعہ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں. پھر مسلمان کہاں سے لاؤ گے ڈھونڈ کے؟ کوئی ایک بتاؤ کہ ایک مسلمان ہے بھائی. یہ کوئی متفقہ مسلمان ہے موجود کہ جس کو سب یہ کہیں کہ یہ مسلمان ہے؟ تو پھر تو کسی کی بھی روزہ نماز قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ ایک دوسرے کی نظر میں پورے گروہ ہیں، یہ جماعتیں ہیں، پورے فرقے ہیں، پورے جو ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. کوئی معمولی بات ہے پوری جماعت پورا فرقہ کافر ہو جائے، پھر مسلمان رہ کہاں جائے گا؟ 1.5 ارب مسلمان ہیں دنیا میں. اگر 1.5 ارب کو تقسیم کرو تو مسلمان کہاں ہیں؟ اور بڑی قوتیں تو یہ تقسیم کرنا چاہتی ہیں. چاہتی ہے یہ. تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھو کہ انفرادی طور پر جو بات ہوتی ہے اگر وہ تعصب کی بنیاد پر ہے، وہ بغض کی بنیاد پر ہے، وہ عناد کی بنیاد پر ہے. اب جتنے بزرگوں کو لگے وہ بغض اور عناد کی بنیاد پر تو لگے، اور کس بات پہ لگے تھے؟ منصور حلاج کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بغض اور عناد کی بنیاد پر ہوا تھا. حضرت منصور بن حلاج کے تاریخ سے پوری یہ، ہاں اس پہ پوری بات کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. کیوں لگا تھا؟ ناظرین وقت بہت مختصر سا ہے، اور تو بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ دیکھنے والی بات یہ ہے، اور اس کا جواز ہوتا ہے ایک فتوے کا، کوئی بات ہوتی ہے. اب جب بغض اور عناد ہو تو کسی کو بھی لگا دو، تم جس کو چاہو لگا دو. تمہارے ہاتھ میں فتویٰ لگانا. فتویٰ کفر کا فتویٰ تو مجتہد کے علاوہ کوئی لگانا بھی نہیں چاہیے کسی اور کو. اور فتویٰ لگانے کے اصول ہیں کچھ. بالکل. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اہل دیوبند پر 20 سال کے بعد فتویٰ دیا تھا. 20 سال تک آپ ان کو متنبہ کرتے رہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یعنی کہ اعلیٰ حضرت نے 20 سال کے بعد فتویٰ دیا. 20 سال لگائے تھے فتویٰ دینے میں آپ نے، اور 20 سال تک ان کو خط اور کتابت کرتے رہے، ان سے متنبہ کرتے رہے ان کو. یہاں 20 منٹ میں لگاتے ہیں. اور انہی کے پیروکار. انہی کے پیروکار. بالکل. تو بات یہی ہے خالی. اب اس میں کیا کہہ سکتے ہیں کسی کو ہم؟ تو یہ کوئی بات نہیں ہے. سلسلہ کسی فتوے سے ختم نہیں ہوتا، اور یہ ہر دور میں ہر سلسلے کے ساتھ رہا ہی ہے. چلیں. اور وہ بات ہے نا، ایک دفعہ میں نے سنا تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب آپ کو سزا ہو گئی، آپ نے فرمایا کہ جب تک تجھے 1000 صدیق زندگی نہ کہیں تو صدیق نہیں ہوگا. یہ آپ کی حیات میں کہا تھا. یہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا تھا ان کے شیخ نے. کیا کہا تھا تھوڑا سا؟ آپ پہ جب ایک فتویٰ آیا تو آپ نے اپنے شیخ سے رجوع کیا اور کہا حضرت میرے پہ فتویٰ آیا ہے یہ کفر کا.
تو فرمایا کوئی بات نہیں، جب تک 1000 صدیق تجھے زندیق نہیں کہیں گے تو صدیق نہیں ہوگا. اللہ اکبر اللہ. یہ بات ہے، کوئی اچھا بات نہیں. ہم سلسلے کی طرف جو کچھ سوالات ہیں، جیسے اب میں حضور یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی محفل میں یہ بات سنی ہے، آپ کی صحبت میں یہ بات حضرت دیکھی. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں نے مجدد الفسانی پہ کفر کا فتویٰ لگایا تھا. اللہ اکبر. مجددی جو سلسلہ ہے، ہاں نقش بندی مجددی، بالکل مجدد الفسانی پہ بھی لگایا تھا، مطلب انہی کے مریدوں نے اپنے شیخ پر لگایا اپنے تھا. شیخ پہ لگایا تھا، ان کے ایک مرید نے. اچھا اب وہ بھی عالم دین تھے. اب یہ بتائیں کہ اس مرید نے مجدد الفسانی نے فتویٰ لگایا، کیا اس مرید کا آخرت میں کوئی حصہ ہوگا؟ بس کفر پلٹتا ہے. بات اتنی سی ہے، صرف اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کی جا سکتی. حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ ہے کہ جس پر کفر نہیں آتا اور اس کو کافر کہو تو کفر لوٹتا ہے. جس پہ لعنت نہیں بنتی اس پہ لعنت کرو تو لعنت لوٹتی ہے. جھگڑا ختم ہو گیا. اپنا جو کسی کو کفر کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اپنی آخرت کی. دنیا میں سب کچھ نہیں ملتا ہے انسان کو، آخرت میں بھی ہے کچھ. کوئی نسبت کام آئے گی اس کے، کیونکہ اس نے ایک عرصہ مرشد کے ساتھ گزارا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ جس کے دل میں بیماری ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ سے ہوتی ہے. بالکل، وہ پیدا نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ سے ہوتی ہے. وہ ہمیشہ سے ہوتی ہے. کچھ لوگ شکی ہمیشہ کے ہوتے ہیں اور ان کی شقاوت کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ سارے ان کو کافر نظر آتے ہیں، وہ خود مومن ہوتا ہے. بس کیوں کہ مرۃ المومن، مومن کا آئینہ ہے. بے شک. تو آئینے میں اپنی شکل نظر آتی ہے، دوسرا نظر نہیں آتا. تو شقاوت جو قلبی ہے نا وہ کبھی زائل نہیں ہوتی. دیکھو علم کافر بھی حاصل کر لیتا ہے، علم محبوسی بھی حاصل کر لیتا ہے. کیا قرآن اور حدیث کا علم کافروں کو نہیں ہے؟ کو بھی ہے، عیسائیوں کو نہیں ہے. کو بھی ہے. پھر تو وہ سعید ہو گئے، سعادت ہو گئی ان کو حاصل. سعادت تو اندر سے حاصل ہوتی ہے، قلب سے. سعادت اعمال سے حاصل ہوتی ہے. سعادت جب حاصل ہوتی ہے جب اللہ اور رسول کی محبت دل میں پختہ ہو، موجزن ہو. اور جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جاتی ہے نا اسے کہیں باہر کافر نظر نہیں آتا. اللہ اکبر. کیونکہ وہ اندر سے مومن ہو چکا ہوتا ہے اور اسے کوئی پھر کلمہ کو کافر نظر نہیں آتا. اس بات پر تو کوئی بات ہی نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. یہ تو بیماریاں جو قلب کی ہیں وہ تو ہمیشہ سے ہوتی ہیں اور ہمیشہ رہتی ہیں. انڈا ایک مرغی کے نیچے گندا ہو جاتا ہے نا تو پھر 100 مرغیوں کے نیچے سے بھی بچہ نہیں دے سکتا، ثمر نہیں ہوتا اس میں حاصل. تو بات یہ ہے، یعنی کہ پھر وہ 10 جگہ جائے پھر اس کو کوئی فیض نہیں، وہ 100 جگہ جائے. شقاوت قلبی تھوڑی نکل جائے گی اس کی. بالکل. شقاوت ایسی بری چیز ہے کہ بندہ خود بھی نہیں محسوس کرتا وہ شقی ہے، وہ تو اپنے آپ کو صحیح نہیں محسوس کرتا ہے. مطلب جب آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ کامل ہو گئے تو وہیں سے گمراہی کا راستہ شروع ہو گیا. گمراہی کا راستہ وہیں سے شروع ہوتا ہے، وہیں سے شروع ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا میں حضور یہ بتائیے کہ جو لوگ صاحب دعوات بزرگ ہوتے ہیں، ہر دور میں رہیں، ہر زمانے میں رہیں، وہ ہر دور میں اتنے اہم کیوں ہوتے ہیں؟ اصل میں صاحب دعوت جو لوگ ہوتے ہیں، صاحب دعوت ہونے کا مقصد یہ معنی یہ ہے کہ وہ شخص جس کی دعا قبول ہوتی ہو اس کو صاحب دعوت صاحب دعوت. اب وہ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے کہ کسی کی دعا قبول ہوتی ہو، اور جس کی ہر دعا قبول ہو جائے وہ صاحب دعوت ہوتا ہے.
یعنی کہ وہ جو جائز دعا کرے اور وہ قبول ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور کپڑے میلے ہوتے ہیں اور وہ تمہارے دروازے پر آتے ہیں, اللہ اکبر. اور اگر وہ کسی بات پر اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پوری کر دیتا ہے. اللہ یہ صاحب دعوت. صاحب دعوت ہونا, دعا کا قبول ہونا, یہ باعث برکت لوگ ہوتے ہیں, یہ وہ صاحب برکت ہوتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کی ہوتی ہے. آئی نا سمجھ بات؟ تو وہ صاحب دعوت کہلاتے ہیں اور وہ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں اور ان کی برکت سے اللہ لوگوں میں رزق تقسیم کرتا ہے. آج کے دور میں جو اتنا نفسا نفسی کا عالم ہے, اتنا شر پھیل رہا ہے اور اتنا پرفتن دور ہوا ہے, تو کیا صاحب دعوت کی خاموشی کی وجہ سے ہے یہ, یا اچھے لوگ خاموش ہو گئے, کنارہ کشی اختیار کر لیے انہوں نے, یا یہ وہ دور چل رہا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ تم پر وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. دیکھیں, یہ قرب قیامت کا دور ہے اور قرب قیامت میں فتنہ دجالی نے سر اٹھا لیا, اور جب فتنہ دجالی نے سر اٹھا لیا ہے اور قیامت کی علامتیں پوری ہونے لگیں تو سمجھ لو پرفتن دور ہے وہ. پرفتن دور. اور پرفتن دور میں جو شر ہے وہ پھیلے گا, یعنی کہ غالب ہوگا, جو خیر ہے وہ کم ہوگی. آئی نا سمجھ میں بات؟ اب وہ لوگ جو صاحب دعوت ہوں گے, صاحب ایمان ہوں گے, وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے خاموش ہو جائیں گے. یہ اولیاء مستورین کا دور ہے, اس میں اولیاء اللہ مستور ہو جائیں گے, مستور ہو جائے گی. تو اس لیے شر پھیلے گا. اب شر خالی بے حیائی کا نام نہیں ہے, یہ بھی شر ہے کہ آج کے لوگ اپنے اسلاف کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں, مطلب اپنے ہی بزرگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کو بدترین دور فرمایا ہے کہ ایک دور آئے گا کہ جب اس کے اہل علم, جاہل نہیں, جاہل کو کوئی مطلب نہیں ہوتا, اہل علم اپنے پیچھے والوں کو لان تان کرنا شروع کر دیں. آج وہ دور آ گیا. تو اس دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے فتنوں سے بچنے کی توفیق مانگنی چاہیے, اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لینا چاہیے. بس یوں کہیں کہ اپنے مرشد کے سائے میں رہنا چاہیے. جو ان سے الگ ہوا وہ ہلاک ہو گیا, جو ساتھ رہا وہ سائے میں رہا. آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا, کہ آپ نے دیکھا تھا کہ بہت خوبصورت کبوتر ہیں, پرندے ہیں, ان کے پروں پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور وہ گھو میں منہ مار رہے ہیں. وہ تو بشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو تعبیر فرمائی تھی جی اس خواب کی, وہ یہ تھی کہ اس پرفتن آخری دور میں, اسی دور کے بارے میں وہ آپ نے بتایا بالکل جو آپ نے 14 سال پہلے خواب دیکھا. ہاں, یہ اس دور کے علماء اور اہل علم ہے, آپ نے یہ بالکل جو حرام حلال میں فرق نہیں کریں گے, جو دین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے, کے لیے استعمال کریں اپنے گے, مطلب کی چیز حق کی بھی نکال لی, بس اور سامنے والے کو اگر کچھ ٹھلانا ہے تو وہ حق سے ہی نکال کے ٹھہرائیں گے, ٹھہرا دیں گے. اب قرآن کی آیتیں مسلمانوں پہ پڑھ پڑھ کے ان کو قتل کیا گیا نہیں کیا گیا؟ بالکل. جو کفار کے لیے آیتیں تھیں, جو مشرکین کے لیے آیتیں تھیں, وہ مسلمانوں کو پڑھ پڑھ کے قتل کیے گئے مسلمان. یہ کمال بات تو تھی نا, یہ اہل علم کی تو بات تھی کہ جنہوں نے یہ کرا تھا کہ پڑھو کلمہ, اب تمہارا وقت آ گیا, کلمہ پڑھ لو, گولی مار دی. دہشت گردی جو پھیلی, اتنی کیوں پھیلی؟ یہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے تو لوگوں کو شہید کیا ہے, دھماکے جو دہشت گردی ہوئی ہے.
कुरान से इस्तदलाल किया है ना उन्होंने कि ये लोग वाजिब उल कत्ल है, इनको कत्ल करो। मस्जिदों में धमाके हो रहे हैं अल्लाह के घर में, उलमाओं को कत्ल किया जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? सब कुरान से और हदीस से इस्तदलाल कर रहे हैं ना। बिल्कुल, ये वही दौर है ना कि मरने वाले को नहीं पता क्यों मर रहा है, मारने वाले को नहीं पता क्यों मार रहा है। क्यों मार रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक ताला हमें ऐसे हालात और ऐसे वक्त से शर से हमें महफूज रखे और हमारे बुज़ुर्गों का साया हम पर हमेशा क़यामत तक कायम और दायम रखे और हमें अपने मुर्शिद के बिल्कुल करीब रहने की तौफीक अता फरमाए। और मैं हुज़ूर और कुछ कहना चाहेंगे बस कि आप क्या चाहते हैं कि आपका मुरीद कैसा होना चाहिए, उसकी खासियत क्या होनी चाहिए, जो देखो मुरीद के अंदर जो कोई बात हो, बात आप जैसा ये मुरीद है- चाहते हैं वैसा बताएं बात यह है कि ताकि लोग वैसा बनने की कोशिश करें। सूफिया का जो तरीका रहा है, सूफिया का तरीका ये रहा है कि उन्होंने सिर्फ मोहब्बत को फैलाया, से मोहब्बत फैलाए। मोहब्बत को फैलाया है। और मोहब्बत से फैलाने से मकसद उनका ये था कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मुजज़्ज़न हो जाए लोगों के दिलों में। और देखो अताअत जो है ना वो मोहब्बत कराती है, खौफ नहीं कराता। आई ना समझ में बात? बात यही है कि उन्होंने हर वो काम में मोहब्बत पैदा करी, उन्होंने अताअत में मोहब्बत पैदा करी, उन्होंने सुन्नतों में मोहब्बत पैदा करी। देखो शरई अहकाम पर अमल करना आम आदमी के लिए तकलीफ दे होता है, उसकी तबीयत पर बोझ होता है अगर देखा जाए तो। ये तो शरई तकालीफ जो हैं वो लज्जात तबीयत में तब्दील हो जाएं। यानी कि शरई तकालीफ में जो है, जो शरीयत पर अमल करने में जो तकालीफ और बोझ पैदा होता है, अगर उसमें लज्जत आने लगे तो ये मोहब्बत पैदा हो रही है। ये मोहब्बत पैदा हो और वो चाहे कि ये मोहब्बत हमेशा कायम रहे, उसके लिए क्या बिल्कुल करें? मोहब्बत को बढ़ाता रहे। मोहब्बत के दर्द का इलाज ही मजीद मोहब्बत है, तो मोहब्बत को बढ़ाता रहे अपनी। और ये जो फिराक इतना फैला हुआ है, ये विसाल की कब है? देखो कोई फिराक नहीं, अच्छा, फराक कोई नहीं है। फराक तो हमारी तबीयत है। अब ये बताओ कि अल्लाह कहाँ है? वो कहता है मैं तेरी शहरक से भी करीब हूं, तो फराक कहाँ हो गया? रसूल खुदा कहाँ है? लोगों के दिलों में। मुसलमानों को तो फिराक कहाँ गया? तो फराक तो दुनिया का मामलात हैं कि जो दुनिया हासिल नहीं हो रही वो फराक है, उसका गम है। असल तो इस बात की खुशी थोड़ी है कि रब और रसूल उसके करीब है, कि उसका रब उसकी शहरक से नजदीक है, उसका रसूल उसके दिल में। सब कुछ इसके पास है, फिर खुद को तना क्यों समझता है वो? तन्हा इसलिए समझ रहा है ना कि जो चीज उसको चाहिए वो उसके पास नहीं है। मकसद ये कि वो तो दुनिया का तालिब है, ना वो तालिब मौला है ना तालिब रसूल। अगर तालिब मौला है तो वो शहरक से करीब है, और तालिब रसूल है तो वो कल्ब में मौजूद है, वो हमारे दिल में मौजूद है। तो अब झगड़ा किस बात का रह गया? असल तो तालिब दुनिया फराक में है। तालिब दुनिया हिजाब जो है वो और कुछ नहीं है, बंदे की ख्वाहिश है। और
عشق جو ہوتا ہے، عشق میں وصال اور فراق کوئی اہمیت نہیں رکھتے. عشق بس عشق ہوتا ہے، نہ اس میں فراق ہوتا ہے نہ اس میں وصال ہوتا ہے. اور جو فراق میں رہے وہ فراق کا بندہ، جو وصال میں رہے وہ وصال کا بندہ، عشق کا بندہ تو نہیں ہوا. تو مرید عشق کی منزل میں کب داخل ہوتا ہے؟ عشق کی منزل میں داخل ہونا اتنا آسان کام تھوڑی ہوتا ہے. عشق کی منزل میں داخل ہونا وہ ہے کہ جب دل سے جو ہے دنیا کو نکال دے. تصوف ہے کیا چیز؟ دل سے دنیا کو نکال. دل سے دنیا کو نکالنا ہے، دل سے خواہشات کا نکالنا ہے. دنیا بال ضرورت ہوتی ہے، بالخواہش نہیں. عشق میں محبت جب شروع ہوتی ہے تو دنیا بال ضرورت ہوتی ہے، اور جب دنیا بالخواہش ہو تو پھر محبت کہاں سے آئے گی؟ مطلب جب عشق آتا ہے تو دل پاک کر دیتا ہے ہر چیز سے. بالکل پاک کر دیتا ہے. عشق آگ ہے جو سب کچھ جلا دیتا یہ ہے. اس کی ابتدا ہے. بس تو وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور الحمدللہ میں حضور بہت احسن انداز سے جواب دیتے ہیں، بہت خوبصورت انداز سے جواب دیتے ہیں، اور مطلب چاہتے ہیں کہ ہمیں اور وقت ملے، لیکن وقت کا بھی تقاضا ہے. اب ہم ایسے وقت میں داخل ہو چکے ہیں کہ اس وقت کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس وقت کے اندر جب آپ کوئی بھی دعا کرتے ہو نا تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے جلد قبول کر لیتا ہے. اور ایک تو یہ کہ آپ کی مرشد کی صحبت، آپ کے مرشد کی محفل، مرشد آپ کے روبرو سب کچھ آپ کے سامنے، اور پھر آپ مرشد کے ساتھ جب دعا میں شامل ہوتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے تمام حاجتوں کو، تمام دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے. میں حضور میری ایک مرید ہیں، ان کا نام ہے افشین گل اور سعدیہ، کینیڈا سے ہوتی ہیں اور میری اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور آپ کے مرید ہیں. آپ کو انہوں نے اسپیشلی سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ میاں حضور سے کہیں کہ اپنے زبان مبارک سے میرے لیے دعا کے لیے کچھ اللہ الفاظ تعالیٰ نکالیں. خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ ہاں الحمدللہ. اور الحمدللہ میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہوں گا، اگر آپ کی اجازت ہو تو، برا نہ لگے تو میں پوچھوں آپ سے، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ چلنے والے لوگ بھی سمجھ لیں. الحمدللہ ہم نے جو ابھی خانقاہ جو ہم نے لی ہے وہ 400 گز پہ خانقاہ ہے، تو اس میں ہم اور مزید کیا کیا کرنے کا ہمارا ارادہ ہے اس میں؟ اس میں اصل میں خانقاہ ہے، اس میں مدرسہ ہے، اس میں مسجد ہے. ہم چاہتے ہیں خانقاہ اور مدرسہ ایک جگہ ہو. خانقاہ اور مدرسہ ایک جگہ ہو. ایک جگہ ٹھیک ہو ہے. خانقاہ تاکہ تعلیم بھی ہو، تربیت بھی ہو، دونوں باتیں ایک ساتھ ہوں. اور اس میں مسجد بھی ہے. مسجد بھی ہے. تو الحمدللہ اس جگہ پہ اب الحمدللہ عید کے بعد مسجد کی تعمیرات کا کام ابھی چل رہا ہے، اس میں بھی انشاءاللہ چھت ڈلے گی. اچھا دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ میں ایک حکایت سناتا ہوں آپ کو. میں نے باقاعدہ خود یہ چیز میں نے پڑھی تھی کہ ایک شخص تھا، دنیا دار تھا، تو اس کا جو والدین تھے وہ نیک اور فرما بردار تھے. تو ہوا کچھ یوں اس طرح کہ اس کے جو والد تھے وہ ان کے اندر تکبر اور غرور آنے لگا. وہ شخص دنیا دار شخص تھا. اب جب اس کے اندر غرور اور تکبر آنے لگا تو وہ آہستہ 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 ہو کر نا وہ پھر گمراہی کی طرف نکل گیا وہ شخص. تو اب وہ شخص، اس کا انتقال ہو گیا. اب جو بیٹا تھا، اب اس نے ان کی تدفین وفین کر دی، سب کچھ کر دیا. اب ہوا یہ، جب اس نے خواب کی حالت میں اپنے باپ کو پریشانی کی حالت میں دیکھا، اس نے اپنے باپ سے کہا کہ باپ تو پانچوں وقت کا نمازی تھا، تو روزگار تھا، تو سب کچھ تھا، تو نے تو بہت نیک کام کیے، تو آخر تو مجھے اس حالت میں نے تجھے دیکھا ہے، تو اس کی کوئی خاص وجہ، کوئی کیا ہوا تجھ سے؟ تو اس نے صرف یہ کہا کہ میرے اندر غرور اور تکبر میرے اندر آ گیا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے گمراہ کر دیا، تو اب تو میرے لیے کچھ کر. تو وہ شخص خواب سے اٹھا، وہ بڑا پریشان تھا، وہ بزرگوں کی صحبت میں نکلا. ایک بزرگ کے پاس گیا، بزرگ سے کہا کہ حضور میں نے ایسے ایسا دیکھا کہ میرے والد جو نا بہت پریشان حال میں ہیں، ان کے لیے مجھے کچھ بتائیں. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہمارے مسجد کا یہاں پہ کام ہو رہا ہے، اللہ کا گھر بن رہا ہے، تو تم ایک کام کرو، اپنے والد صاحب کے لیے نا اس مسجد کے اندر چاہے اس میں کچھ بھی لگا دو، ان کی نیت سے کہ اس کا ثواب جو تم اس مسجد میں لگا رہے ہو، اللہ کی راہ میں لگا رہے ہو، اللہ کے گھر میں لگا رہے ہو، تو تم بس اس نیت سے لگا دو، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے والد کو بخش دے گا. وہ دنیا دار شخص ہے، اس نے کہا حضور یہ لے بارگاہ میں، آپ مسجد میں اپنے ہاتھ سے لگائیں. تو جب وہ نے یہ دے کر اور مسجد کے لیے چلا گیا، ابھی مسجد میں وہ پیسہ لگا بھی نہیں، اس کی نیت تھی، وہ دے کر چلا گیا.
جب وہ اپنے گھر گیا، جب رات ہوئی وہ سویا، وہ کیا دیکھتا ہے کہ اسی کا باپ ایک تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور بہت خوش ہے. تو اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ ماجرا کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ تو نے جو اللہ کی راہ میں میرے نام سے تو دیا نا، اس کا ثواب مجھے اللہ نے اتنا دیا کہ اس نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیے. اب یقیناً ہمارے پیارے ہیں جو اس دنیا میں ہیں، اور ہمارے پیارے ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. جو رخصت ہو چکے ہیں ان کا نامہ اعمال بند ہو چکا ہے. اب نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ کیا حالات ہوں، کیا وقت ہوں، کیا معاملات ہوں، لیکن ان کے لیے ایک در کھلا ہے آپ کی صورت میں. آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ کی راہ میں اگر آپ 1 روپیہ بھی لگاتے ہیں، 1 لاکھ روپے لگاتے ہیں، یا جو کچھ بھی آپ لگاتے ہیں نا، اس کا اجر اس شخص کو ملتا ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوتا ہے. میں نے صرف ایک حکایت اس لیے سنائی کہ تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو. ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنے پیاروں سے محبت رکھتا ہے. اب چاہتے ہیں کہ ہم جس بزرگ سے محبت رکھتے ہیں، وہ بزرگ اگر اپنے ہاتھ سے مسجد بنا رہے ہیں، خانقاہ کی کام، تعمیراتی کام کر رہے ہیں، تو ہم یہ چاہیں کہ ہماری نسبت ان سے اور مضبوط ہو، تو ہم دین کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ان کا بازو بنے. اب وہ شخص مسجد اگر بنا رہے ہیں تو کس کے لیے؟ آپ کے لیے. خانقاہ بنا رہے ہیں تو کس کے لیے؟ آپ کے لیے. جو کچھ بھی کر رہے ہیں کس کے لیے؟ آپ کے لیے. جو کچھ بھی کیا کس کے لیے؟ آپ کے لیے کیا. یقیناً میں یہ چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان بھی ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک مہینہ آئے تو تم اپنے دولت کے منہ کھول دو، اپنے ہاتھ کو کشادہ کر دو، اپنے سینے کو کشادہ کر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ نے اگر 1 لاکھ روپے صرف رمضان میں کسی مسجد میں لگایا، کسی خانقاہ میں لگایا، کیا کسی نیک کام میں لگایا، یا آپ نے کسی غریب کی مدد کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 گنا بڑھا کر آپ کو اسی وقت آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. نیکیاں الگ ہیں، نیکیاں ثواب الگ ہے. دیکھیں، آپ ثواب کی نیت کریں نہ کریں وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن میاں حضور کا بتایا ہوا ایک عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو میاں حضور نے مجھے بتایا، اور جب میں نے یہ عمل کیا تو میں نے اس میں برکت دیکھی، اور ایسی برکت دیکھی کہ آج دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ برکت کیا ہوتی ہے. میاں حضور کا فرمان تھا. میاں حضور ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. میاں حضور نے مجھے کہا کہ بیٹا، جب تم کہیں سے پیسے لو تو تم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ کے لو، اور جب تم کسی کو پیسے دو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے دو. میں نے کہا ایسا کیوں؟ کہا مجھے ایسا میرے مرشد نے تعلیم کیا. اور حقیقت ہے کہ میں نے اس بات کو دیکھا کہ جب میں نے کسی کو اپنی ضرورت کے مطابق خط کرتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ میں نے کسی کو سیلری دی تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، تو میں نے دیکھا کہ میں نے سیلری 1 لاکھ روپے دیے تو اسی مہینے میں میرے پاس 2 لاکھ روپے موجود تھے. یہ اس کی برکت تھی. اور اللہ کی راہ میں جو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اگر میری راہ میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے آپ اللہ کی راہ میں دو، تم 1 روپیہ دو گے تمہیں 10 روپے اسی مہینے میں لوٹیں گے. آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھنا. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جس خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں شریک ہوتے ہیں، یعنی کہ دیکھیں اب میاں حضور کی زندگی بھر کی محنت، میاں حضور کی پوری زندگی بھر کی محنت، اب میاں حضور اس سلسلے میں آگے کام کر رہے ہیں، آگے چل رہے ہیں، آپ لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے جگہ کا انتظام کر رہے ہیں. اب ایک بندہ پنجاب سے آتا ہے، ایک بندہ امریکہ سے آتا ہے، ایک بندہ سندھ سے آتا ہے، اس کے رہنے کی جگہ، اس کے کھانے پینے کی جگہ، اس کے انتظام کی جگہ، اس کے نماز پڑھنے کی جگہ. اب آپ اگر مسجد کے اندر اور اس کام کے لیے اگر آپ پیسہ لگا دیتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ بھی میاں حضور کی اس میں حصے دار ہوگا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے میاں حضور کو نعمت عطا کی، اس میں حصہ آپ کا بھی ہوا. تو میں اپنے تمام پیر بھائیوں سے، اپنے تمام چاہنے والوں سے، اپنے تمام مریدین سے، جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے صاحب استطاعت ہو کر، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے خانقاہ میں اگر کوئی فنڈ دیا ہے نا، تو صرف اور صرف خانقاہ کے اکاؤنٹ میں ہی پیسے، جو بھی آپ ڈونیشن دیں گے خانقاہ کے اکاؤنٹ میں دیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور اکاؤنٹ میں دیتے ہیں تو خانقاہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی میاں حضور کا پیر بھائی، ہمارا کوئی پیر بھائی بھی ہو، آپ اس کے بھی اکاؤنٹ میں خانقاہ کی ڈونیشن نہیں دے سکتے. یہاں تک کہ میاں صرف اور صرف ایک نام لکھا ہوا ہے، ٹائٹل آف اکاؤنٹ جو ہے، صرف اور صرف میاں حضور کا تعلق اسی سے ہے. اور جو لوگ جس نیک مقاصد کے لیے دیتے ہیں وہ ہمیں ضرور بتائیں، اور اپنا اسکرین شاٹ، آپ کے اسکرین پر نمبر چل رہا ہے، اس پہ لازمی واٹس اپ کر دیں. واٹس اپ لازمی یوں کریں گے کہ آپ ہمیں ڈیٹیل بتائیں گے کہ ہم نے 10 روپے دیے ہیں تو یہ 1 روپیہ آپ نے زکوٰۃ کے مد میں رکھنا ہے، 3 روپے آپ نے میاں حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور 4 روپے آپ نے مسجد میں لگا دینا ہے. یہ ڈیٹیل آپ کے لیے دینا ضروری ہے، اور اگر آپ ڈیٹیل نہیں دیتے اور اگر آپ دیتے تو اس کا صرف آپ کو ثواب ملے گا.
اور جس نیت سے دیں گے وہ آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو، اس لنک کو اور میاں حضور کی محفل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا کریں۔ اب دیکھیں، دیکھنے والے اگر 100 لوگ ہیں، 200 لوگ ہیں، تو اگر 200 لوگ اپنے واٹس ایپ چینل کے اوپر، واٹس ایپ گروپ کے اندر، سوشل نیٹ ورک کے اندر، ایک بندے کے اوپر کم از کم واٹس ایپ میں 10 گروپ تو ہوتے ہیں نا، اب 10 گروپ میں ایک ایک ویڈیو اگر لنک شیئر کر دے، اس نیک کام میں اس کا بھی صدقہ جاریہ ہے، اس کا بھی حصہ ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص ویڈیو دیکھتا ہے، میاں حضور سے بیعت لیتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اللہ صرف وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، وہ جتنی بار پڑھے گا نا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس کام میں آپ ضرور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، خاص کر شیئرنگ کے معاملے میں اور ڈونیشن کے معاملے میں۔ تو میں حضور اب ہمیں اجازت ہے کہ ہم کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلی علیہ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجگیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی اموات ناگانی، امراض ناگانیوں سے محفوظ فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، ہم سے پہلے جو جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں مسلمان، ان سب کی مغفرت فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، اور جو لوگ اس خانقاہ میں، اس مسجد میں، مدرسے میں جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اس میں جس طرح سے ہماری مدد کر رہے ہیں تو ان کی مدد فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، ان کے عطیاتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمیں بھی صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں ہمارے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ قاسم رزقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ میاں حضور وہ ڈاکٹر بند ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے نا، ڈاکٹر رما نے آپ کو سلام کہا ہے، اور افشین گل نے آپ کو سلام کہا ہے، اور آپ کے کچھ مریدین نے جو خانقاہ کے لیے مجھے کچھ پیسے بھیجے ہیں، وہ تقریباً رقم بنتی ہے 2 لاکھ روپے تک کی، تو 2 لاکھ روپے وہ، اور 3 لاکھ روپے میری طرف سے اس مسجد کے لیے، تو میں یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں اللہ گا۔ تعالیٰ خیر۔ تو اب ہمیں اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ